ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور عربی کورس کے ان لیسنز کو آپ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ عربی کورس کے متعلق اپنی سجیشنز کو آپ کمنٹس میں یا فیس بک پر ہمارے پیج پہ یا پھر اس نمبر پر واٹس ایپ پہ آپ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی ان سجیشنز سے ہم اپنے اس کورس کو مزید بہتر بنا سکیں گے۔ آج کے لیسن کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اسم کیا ہوتا ہے اور نکرہ اسم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اسم کسی خاص نام کو کہتے ہیں اور نکرہ کسی عام نام کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نکرہ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتا ہے، اور تنوین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نکرہ اسم کے آخر میں ہمیشہ تنوین آتی ہے، اور کسی اسم کو معرفہ اگر بنانا ہو، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں تنوین کو ختم کیا جاتا ہے، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے بجائے ایک پیش لگائی جاتی ہے اور شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کتابن، یہ نکرہ اسم ہے، کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب، لیکن اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور اس کے آخر سے دو پیش کے بجائے ایک پیش لگا دیں تو یہ بنے گا الکتابو، تو یہ معرفہ اسم ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا کوئی خاص کتاب۔ اور دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسم مرفوع، منصوب یا مجرور کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم نے پچھلے لیسنز میں یہ سیکھا تھا کہ اسم کے آخر میں کبھی پیش، کبھی زبر اور کبھی زیر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد ایک اسم ہے، کہیں پہ اس کے آخر پہ پیش آتا ہے تو ہم محمدن پڑھتے ہیں، کہیں پہ ہم اس کو محمدن پڑھتے ہیں اور کہیں پہ اس کو ہم محمدن پڑھتے ہیں۔ تو جس اسم کے آخر میں پیش آئے، چاہے ایک یا دو، جس اسم کے آخر میں پیش آئے اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع، اور جس اسم کے آخر میں زبر آئے اس کو ہم کہتے ہیں منصوب، اور جس اسم کے آخر میں زیر آئے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آج کا لیسن سیکھنا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ان دو موضوعات کو تفصیل کے ساتھ پچھلے لیسنز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے لیسنز کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، ان لیسنز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اردو کی طرح عربی زبان میں بھی دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آج کے لیسن میں ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، عربی میں جملہ اسمیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو رہا ہو۔ جملہ اسمیہ کے دو لازمی اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے لڑکا نیک ہے، اس میں لڑکا مبتدا ہے اور نیک ہے خبر۔ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ اس جملے میں لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو لڑکا مبتدا ہوگا، اور مبتدا کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہو یا جو خبر دی جا رہی ہو
اس کو ہم گرامر میں کہتے ہیں خبر۔ تو اس جملے میں لڑکے کے بارے میں، یعنی لڑکا مبتدا ہے تو لڑکے کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا نیک ہے۔ نیک ہے اس جملے میں خبر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کی عربی کیسے بنائی جائے گی۔ لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن، اور نیک کو کہا جاتا ہے صالح۔ ولدن صالح، ان دو الفاظ کو کس طرح ترتیب دیا جائے یا ان دو الفاظ کو کس طرح ارینج کیا جائے کہ اس کا مطلب بن جائے لڑکا نیک ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو لفظ مبتدا ہے اس کو پہلے لے کے آنا ہے اور جو خبر ہے اس کو بعد میں رکھنا ہے۔ اس جملے میں ولدن مبتدا ہے تو اس کو ہم پہلے لے کے آئیں گے، اور صالح خبر ہے تو اس کو بعد میں رکھیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مبتدا کو معرفہ بنانا ہے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے۔ آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے اور اس کے آخر میں تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ولدن کے ساتھ الف لام لگائیں اور اس کے آخر سے دو پیش کے بجائے ایک پیش کر دیں تو یہ معرفہ بن جائے گا الولد، اور خبر کو اسی طرح رہنے دیا جائے گا۔ خبر کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ بنے گا الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ اس جملے میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ۔ اس کی چند اور مثالیں دیکھیے۔ اللہ غفور، اللہ غفور ہے یا بخشنے والا ہے۔ اور البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جملے کا پہلا لفظ جو کہ مبتدا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے یا وہ معرفہ ہے۔ اسی طرح ہر جملے کا دوسرا لفظ جو خبر ہوتا ہے وہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے، یعنی ہر جملے میں خبر نکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی خاص نام یعنی کسی مخصوص شخص کا نام ہو، جیسے محمد، جیسے حامد، جیسے قاسم، یہ لفظ معرفہ ہوتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں تنوین ہی کیوں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ محمد، یہ لفظ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے تو یہ نکرہ ہونا چاہیے کیونکہ تنوین نکرہ کی علامت ہے، لیکن یہ لفظ معرفہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص شخص کا نام ہے۔ درج ذیل جملوں پہ غور کریں۔ محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ حامد تاجر، حامد تاجر ہے یا بزنس مین ہے۔ قاسم غنی، قاسم امیر ہے۔ ان جملوں میں محمد، حامد، قاسم یہ سب مبتدا ہیں، اور دوسرا لفظ، ان جملوں کا دوسرا لفظ رسول، تاجر اور غنی یہ سب خبر ہیں۔ چونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کے ساتھ الف لام استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جملوں میں معرفہ کے مبتدا کے ساتھ الف لام استعمال نہیں کیا گیا۔ ان جملوں میں مبتدا کیا ہے؟ محمد، حامد اور قاسم۔ ان کے ساتھ الف لام استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص شخص کے نام ہیں، یہ معرفہ ہی ہیں اگرچہ ان کے ساتھ الف لام استعمال نہ کیا جائے۔
تو ان جملوں میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے سیکھا کہ جملہ اسمیہ کے دو لازمی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے کہ مرفوع کا یہ مطلب ہے کہ اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ پیش آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔